بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arif Wallah. Students, آج میں آپ کو 9th کلاس کا فرسٹ چیپٹر دی سیویئر آف مین کائنڈ کی ٹرانسلیشن کرواؤں گا فرسٹ 3 پیراگراف کی. تو بیٹا دی سیویئر آف مین کائنڈ، سیویئر لفظ سیو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بچانے والا. A person who saves you from harm or danger is called savior. تو سیویئر آف مین کائنڈ مطلب انسانیت کو بچانے والا، انسانیت کو بچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو بیٹا ہم فرسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں. عربیہ از اے لینڈ، عرب ایک سرزمین ہے، آف unparalleled charm and beauty، بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی. unparalleled بے مثال بے نظیر کو کہا جاتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو. چارم دلکشی کو کہا جاتا ہے، بیوٹی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے. تو عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. کیسی ہے؟ ود اٹس ٹریک لیس ڈیزرٹس، اپنے بے نشان صحراؤں کے ساتھ. ٹریک راستے کو کہا جاتا ہے اور ٹریک لیس جس میں راستے نہ ہوں، بے نشان ہو، بے سراغ ہو. ان آف سینڈ ڈیونز، اور وہ راستے کیسے ہیں؟ ریت کے ٹیلوں کے. ان دا ڈیزلنگ ریز، نہایت تیز چمکدار شعاؤں میں. ڈیزلنگ چمکدار، تیز انتہائی عمودن کو کہا جاتا ہے. آف دا ٹروپیکل سن، منطقہ ہارا کی یا جو ہے انتہائی گرم سورج کی. تو بامحاورہ ترجمہ بیٹا اس کا یہ ہوگا کہ عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں کے بے نشان صحرا ہیں اور انتہائی گرم سورج کی شعاعیں نہایت تیز پڑتی ہیں. اب یہ دن کا منظر، رات کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ اٹس اسٹاری اسکائی، اس کا ستاروں بھرا آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ، پرجوش کر چکا ہے. دا امیجینیشن، کس کو؟ تخیل کو. آف پوئٹس، شاعروں کے. اینڈ ٹریولرز، اور مسافروں کے. تو اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو گرما دیا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہ سرزمین تھی. دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ، مکہ میں پیدا ہوئے. وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دی ریڈ سی، جو بحیرہ کلزم سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. ریڈ سی بحیرہ کلزم کو کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ بحیرہ احمر بھی ہے، تو آپ بحیرہ احمر بھی لکھ سکتے ہیں. اور میل جو ہے وہ تقریباً 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 50 میل سے مراد ہے 80 کلومیٹر کے قریب. اس کے بعد نیکسٹ بیٹا سوال اس میں موجود ہے، ویئر از مکہ سیچویٹڈ. ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ مکہ از سیچویٹڈ ان سعودیہ عربیہ. اٹ از اباؤٹ 50 miles فرام دی ریڈ سی. ورڈ میننگ میں بیٹا انپیرللڈ بے مثال کو کہا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے سینونیم جو ہے ایگزیمپلری، ان میچڈ جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ٹریکلیس، بے نشان بے سراغ کو کہا جاتا ہے، مطلب نو مارک لیفٹ آن دا گراؤنڈ ود آؤٹ پاتھ. اس کے بعد بیٹا ڈیونز، ٹیلے، ریت کے ٹیلے. تو سینڈی ہلز بھی اور ماؤنٹس بھی جو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا ڈیزلنگ، چندھیا دینے والی، انتہائی تیز. تو اس کے لیے بیٹا ریمارکیبل یا ایکسٹریملی برائٹ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ بیٹا ٹراپیکل، انتہائی گرم، شدید گرم، تپتا ہوا. تو ویری ہاٹ، ہیومڈ جو ہے لفظ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا اسٹاری، ستاروں سے بھرا ہوا، تاروں سے بھرا ہوا، فل آف اسٹارس. اس کے بعد بیٹا ایکسائٹیڈ، پرجوش کیا، ابھارا یا گرما دیا. اور اس کا جو ہے انسپائرڈ یا تھرلڈ جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ بیٹا ریڈ سی، بحیرہ احمر، یا اس کے لیے بحیرہ کلزم کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ بیٹا سیکنڈ پیراگراف. دی عربز پوزیسڈ اے ریمارکیبل میموری، عرب کے لوگ شاندار یادداشت رکھتے تھے. اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، اور نہایت فصیح و بلیغ لوگ تھے. ایلیکوینٹ کہتے ہیں فصیح و بلیغ، خوش گفتار، اچھے طریقے سے خوبصورتی سے بیان کرنے والا. تو عرب کے لوگ شاندار یادداشت رکھتے تھے اور نہایت فصیح و بلیغ لوگ تھے. دیئر ایلیکوینس، ان کی فصاحت، اینڈ میموری، اور ان کا حافظہ، فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، ان کے شاعری کے اظہار میں ملتا تھا.
تو بامحاورہ ترجمہ بیٹا یہ ہوگا کہ ان کی فصاحت اور ان کا حافظہ ان کے شاعری کے اظہار میں ملتا تھا. ایوری ایئر ہر سال a fair was held ایک میلہ منعقد کیا جاتا فار پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری مقابلوں کے لیے ایٹ اوکاز اوکاز کے مقام پر. تو ہر سال شاعری مقابلوں کے لیے اوکاز کے مقام پر ایک میلہ منعقد کیا جاتا. اٹ از نیریٹڈ روایت ہے کہا جاتا ہے دیٹ حماد سیڈ ٹو خلیفہ ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو میں آپ کو سنا سکتا ہوں فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمز 100 طویل نظمیں وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز جس میں چھوٹے ٹکڑے شامل نہ ہوں گے. اینڈ آل آف دیٹ اور یہ سارا مواد was composed لکھا گیا exclusively خالصتاً by the poets شاعروں کی جانب سے before the promulgation of Islam اسلام کی اشاعت سے پہلے. تو بامحاورہ ترجمہ بیٹا اس کا یہ ہوگا کہ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں جس میں چھوٹے ٹکڑے شامل نہیں کروں گا مطلب چھوٹی نظمیں شامل نہیں کروں گا. اور یہ سارا مواد اسلام کی اشاعت سے پہلے خالصتاً یا امتیازی طور پر شاعروں نے لکھا ہے. تو اٹ از نو اسمال ونڈر یہ معمولی معجزہ نہیں ہے دیٹ اللہ المائٹی چوز دی عربک لینگویج کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا فار ہز فائنل ڈسپینسیشن اپنے آخری کلام کے پھیلاؤ اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ اور اپنے آخری کلام کو محفوظ کرنے کے لیے. تو بامحاورہ بیٹا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ معمولی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے پھیلاؤ اور اس کی اشاعت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. تو بیٹا اس میں جو ہے وہ ایک سوال ہے what type of competition was held at اوکاز. تو ہم نے بڑے واضح انداز میں پڑھا ہے کہ شاعری مقابلہ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا تھا. تو ہم اس کا جواب یہ لکھیں گے a political competition was held at اوکاز. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو ہے وہ اسی پیراگراف کے ورڈ میننگز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ پوزیسڈ کا ورڈ استعمال ہوا ملکیت ہونا یا مالک تھے رکھتے تھے اونڈ بیسٹ ود. اس کے بعد بیٹا ریمارکیبل شاندار غیر معمولی کو کہا جاتا ہے تو گریٹ ونڈرفل یا ایکسٹرا آرڈینری کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایلوکوینٹ فصیح گفتگو میں روانی رکھنے والا خوش گفتار اچھے طریقے سے بیان کرنے والا تو اس کا فلوئنٹ ویل اسپوکن. دین اس کے بعد بیٹا ایکسپریشن اظہار کو کہا جاتا ہے اٹرننس. اس کے بعد اسٹائل یا وربلائزیشن جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر ریسائٹ تلاوت کرنا کوٹ یا ڈیلیور. اس کے بعد بیٹا شارٹ پیسز چھوٹی نظمیں یا چھوٹے ٹکڑے تو شارٹ پوئمز اس کا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ بیٹا کمپوزڈ لکھی گئی ریٹن یا کولیکٹڈ ایکسکلوسیولی خالصتاً مخصوص خصوصی طور پر امتیازی طور پر اسپیشل کمپلیٹلی انٹائرلی جو ورڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد پرومولگیشن نفاذ اعلان اشاعت پھیلاؤ یہ اس کے جو ہے مطلب ہے ایڈوینٹ یا جو ہے وہ نوٹیفیکٹر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا ونڈر حیرت کو کہا جاتا ہے سرپرائز یا ایڈمائریشن بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈسپینسیشن پھیلاؤ جو ہے اشاعت ترویج اسپریڈنگ میسیج. اس کے بعد بیٹا پریزرویشن تحفظ حفاظت کو کہا جاتا ہے. سیفٹی یا پروٹیکٹر کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. نیکسٹ بیٹا تھرڈ پیراگراف ان دا 5th and 6th centuries 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں مین کائنڈ اسٹوڈ انسانیت کھڑی تھی آن دا ورج آف کیاؤس انتشار کے یا تباہی کے کنارے پر. ورج بیٹا کنارے کو کہا جاتا ہے اور کیاؤس تباہی انتشار افراتفری بکھرنے کی حالت. تو بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ ایسا دکھائی دیتا تھا دیٹ دا سویلائزیشن کہ وہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرس جسے 4000 سال لگے ٹو گرو پروان چڑھنے میں ہیڈ سٹارٹڈ کرمبلنگ وہ ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو چکی تھی. کرمبل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹوٹ کر بکھر جانا.
تو بامحاورہ ترجمہ بیٹا اس کا یہ ہوگا کہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس سے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے وہ ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اسی وقت میں ہی اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول امنگ دیم سیلز. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو اٹھایا ٹو لفٹ دا ہیومینٹی جس نے انسانیت کو لے جانا تھا فرام اگنورینس جہالت سے دور انٹو دا لائٹ آف فیتھ اور ایمان کی روشنی کی طرف لانا تھا. تو اسی وقت میں یہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو اٹھایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آنا تھا. تو اس پیراگراف کے بیٹا جو ہے ورڈ میننگ ورج کنارہ یا دہانہ کو کہا جاتا ہے. تو بینک ایج جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. کیاؤس تباہی کو کہا جاتا ہے, ڈسٹرکشن یا کنفیوژن. اس کے بعد سویلائزیشن تہذیب کو کہا جاتا ہے, ایڈوانسمنٹ یا جو ہے پروگریس. اس کے بعد ریزڈ اٹھایا, گفٹڈ یا بلڈ. اس کے بعد ہیومینٹی انسانیت, مینکائنڈ یا پیپل جو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگنورینس جہالت کو کہا جاتا ہے. تو ان اویئرنیس یا الٹریسی. یہ بیٹا آپ کے 3 پیراگراف تھے جو ہم نے ورڈ بائی ورڈ جو ہے ٹرانسلیشن کیے تھے. اب میں آپ کو سنٹینس وائز بھی اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کروا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن جو ہے وہ اگر رہ گئی ہو تو وہ دور ہو جائے. تو بیٹا عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں ریت کے ٹیلوں کے بے نشان صحرا ہیں اور انتہائی گرم سورج کی شعاعیں نہایت تیز پڑتی ہیں. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کا ستاروں بھرا آسمان شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو گرما چکا ہے. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah which is about 50 miles from the Red Sea. یہ وہ